جیسے ہمیں ایک حافظ قرآن کی ضرورت ہے، جیسے ہمیں ایک عالم دین کی ضرورت ہے، جیسے ہمیں ایک مفتی کی ضرورت ہے، جیسے ہمیں ایک محدث اور مفکر کی ضرورت ہے، وہیں ہمیں اپنے معاشرے کے اندر ایک ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، ایک انجینئر کی بھی ضرورت ہے۔ اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا، ماضی تو تھا سنہرا مگر حال کھو گیا، وہ روب و دبدبا وہ جلال کھو گیا، وہ حسن بے مثال وہ جمال کھو گیا، ڈوبے ہیں ہم جوابوں میں ہر سوال کھو گیا، اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا۔ پہلے تعلیم سے تم ہٹا دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے جوڑ دیے جاؤ گے، ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو، ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو، ورنہ دھاگے کی طرف توڑ دیے جاؤ گے۔ کہ ہر گلی اچھی لگی، ہر ایک گھر اچھا لگا، ہر گلی اچھی لگی، ہر ایک گھر اچھا لگا، وہ جو آئے شہر میں تو شہر بھر اچھا لگا، آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، پھول تو پھول تھے کانٹوں سے بھی آئی خوشبو۔ پہلے تم تعلیم سے ہٹا دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے جوڑ دیے جاؤ گے، پہلے تعلیم سے تم ہٹا دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے جوڑ دیے جاؤ گے، ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو، ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو، ورنہ دھاگے کی طرف توڑ دیے جاؤ گے۔ معزز سامعین، اسٹیج پر جلا افروز علماء کرام، معزز سامعین اور پیارے بچوں، آج اس جلسے کا انعقاد جس کتاب مقدس کی اہمیت و فضیلت پر اس جلسے کو منعقد کیا گیا ہے، اس جلسے اس کتاب کی اہمیت و فضیلت کیا بتائیں کیا نہ بتائیں، ہم جس درجے اس کتاب عظیم کی فضیلت اور اہمیت کو سنتے ہیں سمجھتے ہیں، اسی درجے ہم سے اس قرآن کریم کی عظمت چھوٹتی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے اوپر، آپ کی سیرت پر جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو آپ کی سیرت اور بعثت کا اکثر حصہ تعلیم پر مبنی ہے۔ جس درجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم پر زور دیا، اسی تعلیم کی اہمیت کو بتانے کے لیے، اسی کی فضیلت کو بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور مبعوث فرمانے کے ساتھ جب اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں دنیا کے اندر ایک ایسی مخلوق کو پیدا کروں گا جو مخلوق دنیا کے نظام کو چلائے گی، اس کو سنبھالے گی، فرشتوں کو بڑا تعجب ہوا کہ اس کائنات کا، اس امت کا کام کیا ہوگا، کیا اس امت کا کام عبادت کا ہوگا؟ تو ہم تو عبادت کے لیے کھڑے ہیں، کوئی سجدے کی حالت میں ہے، کوئی قیام کی حالت میں ہے، کوئی رکوع کی حالت میں ہے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے پورا جواب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ امت آئے گی، اچھے کام بھی کرے گی، برے کام بھی کرے گی، اور اس کے بعد اس نظام کائنات کو چلائے گی۔
جب فرشتوں نے یہ جواب سنا تو فرشتوں نے جواب میں یہ کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اس کائنات کا، اس امت کا کیا کام ہوگا جو دنیا کے اندر فساد بھی پھیلائے گی، برائیاں بھی کرے گی اور اچھائیاں بھی کرے گی، اچھائیوں کے لیے ہم تیار ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا تمہاری عبادت بھی قبول، تمہاری اطاعت بھی قبول۔ تو حضرت اللہ رب العزت نے حجت کو تام کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو سامنے لایا اور فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا اس دنیا کے اندر جو بھی چیزیں، جو بھی واقعات پیش آنے والے تھے ان چیزوں کے نام گنائے اور اس کے فوائد سمجھائے۔ سمجھانے کے بعد اس مجلس کے اندر فرشتے بھی تھے، حضرت آدم علیہ السلام بھی تھے۔ جب سنا کس چیز میں کیا فائدہ ہے، اس کا کیا کام ہے، اس کے کیا نقصانات ہیں، یہ سبق پورا ہوا۔ سبق پورا ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سبق پوچھا جو میں نے سبق تمہیں پڑھایا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے پورا وہ سبق سنایا، کس چیز کے اندر کیا فائدہ ہے، کیا نقصانات ہیں، پوری کائنات کے ان اسماء کا نام بتا دیا جو اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کی موجودگی میں حضرت آدم علیہ السلام کو سمجھایا تھا۔ جب ان سے سنا اور اس کے بعد فرشتوں سے مخاطب ہوئے، اللہ رب العزت کی ذات فرشتوں سے پوچھا تم بتاؤ جو میں نے تمہیں سبق پڑھایا تھا ان چیزوں کے نام گناؤ جو حضرت آدم علیہ السلام نے وہ نام گنائے۔ تو فرشتوں نے اپنی لا علمی کا، اپنی عاجزی کا اظہار کیا، کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اے رب کائنات تیری ذات پاک ہے، قالوا سبحانک لا علم لنا، ہمارے علم میں وہ چیزیں نہیں رہی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں نے تمہیں یہ نہیں بتایا تھا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے؟ تو گویا کہ تعلیم دینی ہو دنیاوی ہو، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ جیسے ہمیں ایک حافظ قرآن کی ضرورت ہے، جیسے ہمیں ایک عالم دین کی ضرورت ہے، جیسے ہمیں ایک مفتی کی ضرورت ہے، جیسے ہمیں ایک محدث اور مفکر کی ضرورت ہے، وہیں ہمیں اپنے معاشرے کے اندر ایک ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، ایک انجینئر کی بھی ضرورت ہے، ایک سائنسدان کی بھی ضرورت ہے۔ جو معاشرے کے اندر پیش آنے والی چیزیں، جو روزمرہ کی چیزیں ہیں، ان کے اندر ہمیں ہر طبقے کی ضرورت ہے۔ تو گویا کہ ایک عالم کے لیے دنیاوی علم کا سیکھنا بھی ضروری، اور ایک دنیاوی ٹیچر کے لیے، ایک دنیاوی علم رکھنے والے کے لیے علم دین کا حاصل کرنا ازحد ضروری ہے۔ اس کے بغیر اس کی ڈگری نامکمل ہے۔ جب تک کہ وہ قرآن کا علم نہ جانتا ہو، جب تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہ جانتا ہو، جب تک کہ وہ صحابہ کی اقوال و اطوار کو نہ جانتا ہو، جب تک کہ یہ نہ وہ جانتا ہو کہ ہمارے پاس یہ قرآن کن قربانیوں کے نتیجے میں پہنچا ہے، جب تک وہ یہ نہ جانتا ہو کہ ہمارے پاس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریق ہیں یہ کیسے ہم تک پہنچے ہیں، ان قرآن کے پہنچانے کے اندر، اس سیرت انبیاء کو پہنچانے کے اندر کس درجے قربانیاں لگی ہے۔ کسی نے تو اپنے وطن کو چھوڑا، کوئی تو اپنے وطن سے بے وطن ہو کر، کوئی تو اپنے اولاد سے بے اولاد ہو کر، کوئی تو یتیم ہو کر، کوئی عورت تو بیوہ ہو کر۔ ان تمام قربانیوں کے نتیجے میں یہ دین، یہ قرآن آج تک
ہم تک محفوظ ہے، جب تک قربانیاں وجود میں رہے گی تب تک یہ قرآن اور حدیث موجود رہے گا، اور جب ان میں قربانیوں کے سلسلے میں ان میں کمی آئے گی، کسی بھی قسم کی کوتاہی آئے گی، چاہے یہ وقت کے اعتبار سے چاہے مال و دولت کے اعتبار سے قربانیوں میں کمی آئے گی، تب سے اس دین کا خاتمہ ہونا شروع ہو جائے گا، تب سے اس کے اندر کمزوری آنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن جب تک وقت کی قربانی، مال کی قربانی، اولاد کی قربانی انسان پیش کرے گا، تب تک اس قرآن کریم کے ایک نقطے کی کمی کی کوئی کمی نہیں آئے گی، تب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک طریقے کے اندر نقطے برابر کمی نہیں آئے گی۔ لیکن ہم نے اس بیڑے کو لے کر چلنا ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ ہمیں اللہ کی دین کی مدد کے لیے کھڑا ہونا ہے، اس قرآن کی حفاظت اور ارشاد کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ ہمیں یہ قرآن تو قیامت کی صبح تک رہے گا، اس کو مٹانے والی دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں آئی وہ خود مٹ کر ہو کر وہ تاریخ بن گئی ان کی، لیکن کوئی مٹانے والا اس کو دنیا میں آج تک نہیں آیا۔ لیکن اس کی حفاظت کے لیے جتنے آگے آئے اللہ نے ان کو کامیاب کیا، ان کے قدموں کو کامیابی نے چوما۔ لہذا اگر ہم نے اس کی حفاظت کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے اپنی صلاحیت کو قربان کیا، اپنے وقتوں کو قربان کیا، واللہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس ہسٹری کو کھول دیں گے جو ہم نے قرآن کی حفاظت کے لیے، قرآن کی اشاعت کے لیے، قرآن کے تحفظ کے لیے وقت دیا ہوگا، مال دیا ہوگا، بچوں کو پیش کیا ہوگا، وہی ذریعہ نجات کل قیامت کے دن ہمارے لیے اللہ رب العزت نے تیار کر کے رکھا ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔